اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا، راحت قلب و جہادیوں مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے کفار و مشرکین کے ذہنوں میں باطل نظریات و عقائد تھے، جس کے بارے میں یہ لوگ تصور کیا کرتے تھے کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر کوئی بھی اہم کام کریں گے اور کسی کام کا آغاز کریں گے تو یہ کام ہمارا اختتام تک نہیں پہنچے گا، درمیان میں ادھورا رہ جائے گا، اس لیے وہ شادی بیاہ وغیرہ کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی وہی تصورات اور وہی نظریات ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے کہ لا عدوہ، اسلام کے اندر اس بات کا تصور کرنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے اور دوسرے کی بیماری تیسرے کو لگتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی بیماری اور مصیبت انسان کو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں پہنچتی۔ ولا طیرۃ، اسی طریقے سے بدشگونی لینا، کسی بھی چیز کے ذریعے سے یہ سمجھنا کہ فلاں کام کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے ہمارا کام صحیح نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ یہ عقیدہ کہ اگر ہم گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، راستے میں کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام مکمل نہیں ہو پائے گا اور یہ کام منحوسیت کے دلدل میں پھنس جائے گا، اس لیے ہم وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کا تصور کرنا اور اس طرح کی بدشگونی لینا، اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا حامۃ، خاص قسم کے ایک پرندے کے ذریعے سے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بدفعلی لیا کرتے تھے کہ اگر یہ پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے تو وہ گھر والوں میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت آنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے جو ہمارے ذہنوں میں اس تصور بیٹھا ہوا ہے اور جو نظریات ہمارے ذہن و دماغ میں موجود ہے کہ اس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار کرنے کو اور اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف اس کا انکار کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے نظریات کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کے چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک حدیث جو گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، وہ یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کو ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور آگے شیئر اور فارورڈ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے کہ ملا علی قاری اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر علیہم الرحمہ اور کبار محدثین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس حدیث کو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے نظریات کو، مسلمانوں کے عقائد کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے عقائد کو مشکوک بنانے کے لیے یہ حدیث کو دشمنان اسلام نے گھڑا ہے۔ اس لیے اس طرح کی حدیثوں کو پڑھنے سے
اور آگے شیئر کرنے سے، دوسروں تک پہنچانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس طرح کی باتوں کے سلسلے میں ہمارا ذہن تحقیقی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے شہر میں جو علماء کرام موجود ہیں، ان علماء کرام سے جا کر کے مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہیے، ان سے تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کے علاج کے لیے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم اس بیماری میں گھلتے رہیں گے، پریشانی میں مبتلا رہیں گے، لیکن وہ ہماری بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں اور اس طرح کی جو باتیں واٹس ایپ وغیرہ پہ آتی ہیں، اگر اس کی تحقیق ہم علماء سے جا کر کے نہیں کریں گے اور خود سے یہ چاہیں گے کہ یہی بات صحیح ہے جو ہمارے پاس پہنچی ہے، تو یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے گمراہ ہونے کی دلیل بن سکتی ہے اور ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے اندر خاص طور پہ تحقیق کا مزاج اور علماء کرام سے پوچھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔